بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسلام میں صبر کی تعلیم۔ صبر ایک ایسا خلق ہے، اگر کسی میں پیدا ہو جائے، یعنی اس طرح پیدا ہو جائے جو اس کا حق ہے، تو انسان کی ذاتی زندگی بھی اور جماعتی زندگی میں بھی ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صبر کرنے کا حق کس طرح ادا ہو۔ اس کو آزمانے کے لیے ہر روز انسان کو کوئی نہ کوئی موقع ملتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی موقع پیدا ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ، مصیبت، تکلیف، رنج یا غم کسی نہ کسی طرح انسان کو پہنچتا رہتا ہے، چاہے وہ معمولی یا چھوٹا سا ہی ہو۔ تو اس آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ آیت 154 میں فرمایا کہ جب کوئی ایسا موقع پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تمہیں اس دکھ، تکلیف، پریشانی یا اس مشکل سے نکال سکتی ہے۔ اس لیے اس کے سامنے جھکو، اس سے دعا مانگو کہ وہ تمہاری تکلیف اور پریشانی دور فرمائے۔ لیکن دعا بھی تب ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہے جب کسی قسم کا بھی شکوہ یا شکایت زبان پر نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کبھی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ ہو اور ہمیشہ صبر دکھاتے رہو۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 13 فروری سن 2004، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 27 فروری سن 2004۔ جو مصیبتیں یا تکالیف ہیں وہ ذاتی زندگی میں بھی ہیں، جماعتی زندگی میں بھی ہیں، قومی زندگی میں بھی ہیں۔ ہر جگہ یہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے، ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، صبر اور حوصلہ دکھاتے ہوئے، اس کی پناہ میں آتے ہوئے اس سے اجر مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی کسی قسم کے ابتلاء اور مصیبت سے گزرنے والوں کے بارے میں یہی فرماتا ہے۔ فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، سورہ بقرہ آیت 157 تا 158۔ ان پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو گھبراتے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بس یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 19 نومبر سن 2010، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 10 دسمبر سن 2010۔